رکوع نمبر 16 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تم بھوکے ہوتے ہو اور نہ ننگے، اور نہ تم یہاں پیاسے ہو، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتے ہو۔ فوسوس الیہ الشیطان، لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو۔ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، پس ان کے سطر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس بہک گیا۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اس کے رب نے اسے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی۔ فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ بہکے گا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگ رہے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کیسا لگا؟ ایک شخص پہلے دیکھتا ہو اور پھر اندھا ہو جائے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا الہی مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ کیا جواب ملے گا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا کہ تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا، تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ اور ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا ان کی رہبری اس بات نے نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دیں جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں؟ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ رکوع نمبر 16 ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ معیشتاً ضنقا، تنگ گزران۔ مشکل لفظ ہے تھوڑا، ابھی سمجھ جائیں گے تو پھر آپ لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا اس کا عنوان بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور آدم بھول گیا۔ اس میں شروع میں آدم علیہ السلام کے واقعے کی بات تھی، جنت سے شیطان نے ان کو نکلوایا، پیچھے سے ساری باتیں ہوئی۔ اس میں وہ دھوکے کی بات بھی آ گئی کہ جو شیطان نے آدم کو دیا تھا کہ تم پھل کھاؤ گے تو کیا ہوگا، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، یہ تھا دھوکہ لفظ شیطان کے، کیا میں تجھے ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں جو کبھی پرانی نہ ہو، کہ تم اس کو کھاؤ گے تو تمہیں موت نہیں آئے گی اور تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ دھوکہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں واپسی کی شرط بتا دی ہم سب کو اس میں، اور وہ کیا ہے کہ ہدایت کی بات آئے گی، جو پیروی کرے گا وہ بچ جائے گا اور جو نہیں مانے گا وہ پھر پلٹ جائے گا۔ آیت نمبر 123 کے ناطے سے اس کے بعد بڑی ہی تکلیف دہ حقیقت ہے، اور وہ کیا کہ ناکام انسان دنیا میں دیکھتے تھے قیامت کے دن اندھے ہوں گے۔ کون؟ جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے منہ موڑیں گے۔ معیشتاً ضنقا، میں نے آپ کو اس کا عنوان کیوں بتایا
یہ تھیم ہے اس کا، اور آج کی آیت تدبر بھی یہی ہے، دونوں آیات تدبر 124 سے 126 تک یہ 3 آیات ہیں. تفصیل سے اس میں انشاءاللہ ہماری شام کو بات ہوگی. لیکن معیشت زنگ کیا ہوتی ہے؟ تنگ زندگی. حقیقت کیا ہے کہ دنیا میں لوگ دین کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ دین پابندیاں لگاتا ہے، زندگی گھٹن والی ہو جاتی ہے، دین والوں کی زندگی میں خوشی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس سے الٹ بات کہتے ہیں کہ جو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. آج وہ لوگ جو دین، اسلام، ذکر، کتاب سے دور جیتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ ان کی زندگی کے اندر خوشی ہے؟ کتنی خوشی ہے؟ بظاہر ہنستے ہوئے چہرے، دل غم والے ہیں، اندر خوشی کا نام نہیں. مجھے ایک بہن کی بات یاد آتی ہے. شہرت کی بلندیوں پہ لوگ اس کو آئیڈیلائز کریں، دولت کثرت سے ہے، مال ہر چیز ہے، اور جب میرے پاس بیٹھی بات ہوئی، دوستی ہوئی ان سے، کہنے لگی کہ عفت میرے دل کو سکون نہیں ہے، میں خوش نہیں ہوں، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، میں سلیپنگ پلس لیتی ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں کچھ بھٹکی ہوئی ہوں، میں کچھ لاسٹ ہوں. پھر مجھے یہی آیت چاہتے ہیں دنیا کی ہر چیز مل جائے، بڑے بڑے گھروں سے کشادگی نہیں ملتی، بڑے بڑے دسترخوان انسان کے پیٹ نہیں بھرتے. اصل بات کیا ہے کہ جو رب سے کٹتا ہے پھر اب اس کی دنیا بھی کاٹ دیتا ہے، پھر آنکھیں دنیا میں نہیں کھلتی تو اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو بند ہی کر دیتا ہے. چلیے اگلی آیتوں کو ساتھ ملا کے پھر آخری بات کر لیتے ہیں. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى. اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی مقرر شدہ اور وقت معین نہ ہوتا تو اسی وقت عذاب آ چمٹتا، یعنی ذرا سی مہلت نہ ملتی. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. پس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہ، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہ، بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے. اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف مت دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دنیا کی آرائش کی دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزما لیں. تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر کے لوگوں کو نماز کی تاکید کرو اور خود بھی اس پر جمے رہو. ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں. آخر میں بول بالا پرہیزگاروں ہی کا ہوگا. انہوں نے کہا یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا. اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا، ہم تیری آیتوں کی تابع داری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے. کہہ دیجئے ہر ایک اپنے انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار کرتے رہو. ابھی ابھی قطن جان لو گے کہ راہ راست پر کون ہے اور کون ہے راہ پر پہنچنے والے. یہ تھا آخری آیتیں. اس کا عنوان کیا ہے؟ پریشان نہ ہو. آپ سب بھی پریشان نہ ہوں. پارا پورا ہو چکا ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 باتوں کی حکم دی جو لوگوں کی مخالفتوں کے بدلے میں فائدہ دیتی ہیں. نمبر 1، لوگوں کی باتوں پر صبر کیجیے. ہر دین والا جب دین کی طرف آتا ہے تو ستایا جاتا ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ باتیں ہم سب کے لیے ہیں. صبر کرنا ہے باتوں پہ، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرنی ہے، لوگوں کی دنیاوی شان و شوکت کی طرف نظر بھر کے بھی نہ دیکھو. تیرے رب کا رزق حلال بہتر ہے اور پاکیزہ ہے. اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو. ہم تم سے رزق نہیں چاہتے بلکہ ہم تو تمہیں دے رہے ہیں.
یعنی ہمیں چندہ نہیں چاہیے تم سے، ہم تمہیں دیتے ہیں. انجام کی بھلائی تقویٰ کے لیے ہے. اور پھر اعتراضات تھے اور ان کا جواب تھا. آخر میں انتظار کی بات کہی، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی کرتے ہیں. عمل کی باتیں یہی ہیں کہ دعوت کے نتیجے میں صبر کرنا ہے. لوگوں کی باتوں سے دل جلے تو اللہ کی تسبیح کرنی ہے اور گھر والوں کو نماز کی تلقین کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پارہ پورا ہو چکا ہے. دوبارہ آیت تدبر کا نمبر بول دیتی ہوں. سورۃ طٰہٰ آیت 124 سے 126 تک. آج کی کتاب ہے ننھا مبلغ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بچپن کی تبلیغ کی روشنی میں. آج کی حدیث کیا ہے؟ احب الاعمال الی اللہ ما دوم علیہ وان قل. مسلم کی روایت ہے، اعمال میں اللہ تعالیٰ کو محبوب وہ عمل ہے جس میں ہمیشگی کی جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. بعض لوگ کبھی کبھی جوش میں آ کے خوب نیکیاں کرتے ہیں اور جب ہوش میں آتے ہیں تو فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتے. تو نیکی کون سی ہے؟ جو ہمیشہ ہو چاہے تھوڑی ہو. اور آج کی دعائیں دونوں علم سے بارے میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے علم کے راستے کھول دے. آج اب دیکھیے کہ علم کی بہت بات ہوئی موسیٰ اور خضر کے ناطے سے، تو یہ دعائیں آپ کو یاد ہونی چاہیے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے. اس میں ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آج کی کمٹمنٹ کیا ہے؟ نماز کے بعد کی تسبیحات اور صبح و شام کی دعاؤں کو معمول بنانا ہے. کام بہت چھوٹا سا ہے. نماز کے بعد شاید گن کے دیکھ لیں 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا. جو مسنون عمل ہے آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو آپ مطلب اس کے لیے پیج آپ کو دے دیتے ہیں، کارڈ کی صورت میں بھی ملتا ہے. لیکن یہ کہ بعض دفعہ شیطان ہم سے وہ بھی پابندی نہیں کراتا. نماز پڑھتے ہی ہمارے سر پہ سوار ہوتا ہے کہ جلدی کرو، یہ کرو، فون آ گیا، اور وہ 5-6 منٹ کی نیکیاں ہماری ضائع ہوتی ہیں. آج کمٹمنٹ کریں گے. اور صبح شام کی دعائیں تو ایسے ہی ہے جیسے اپنے آپ کو حفاظت میں دینا. اللہ تعالی ہمارے پر رحم کرے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.